جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو سرکار کی ازواج موجود ہیں. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو بہنوں کی اولاد ہے وہ موجود ہے. تو صرف سیدہ زہرا پاک کو حق نہیں دیا گیا اور وراثت کا مانگنا، اور کبھی کسی نے نام نہیں لیا کہ باقیوں کا بھی حق ہے کہ نہیں. یہ سارے کا سارا ایک پنڈورا ہے، دین کے خلاف سازش ہے، اور ایک ایسی گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور جس کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ حق غصب کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ غاصب ہے، تو ظالم ہے، تو غاصب اور ظالم شخص خلیفہ بننے کا اہل نہیں. تو ان کا مذہب ہی یہ ثابت کرتا ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ خلیفہ ہے ہی نہیں. خلیفہ اصل تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے. تو اس لحاظ سے جو میں بنیادی طور پر بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ٹارگٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، اصل میں دین ہے. پورے کے پورے دین پر حملہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عادل نہیں مانا جائے گا یا غاصب مانا جائے گا تو پھر آپ کی خلافت بھی صحیح نہیں. جب خلافت آپ کی صحیح نہیں تو سارے کا سارے دین کی عمارتیں گر جاتی ہیں، سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ روافض کی بہت بڑی سازش ہے. تو اس لحاظ سے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پل ہیں جو امت کو سرکار سے ملاتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، جہاں تک عظمت و شان کا عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، آج علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میر صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ حضور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتے رہے. آج اگر ہمیں حضور حکیم الامت مل جائیں، داتا صاحب مل جائیں، یا داتا صاحب کا کوئی مرید مل جائے، ہم کیوں آنکھوں پر نہیں بٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ داتا صاحب کے مرید. اچھا جی، حضرت داتا صاحب کے خلیفہ صاحب ہیں یہ، اچھا یہ غوث پاک کے شاگرد ہیں. اگر غوث پاک کے کوئی خلیفہ صاحب ہوں یا داتا صاحب کے کوئی مرید ہوں یا کسی عالم دین کے مرید ہوں تو ہم کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یار غور تو کرو نا، صحابہ شاگرد کس کے ہیں، مرید کس کے ہیں؟ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت کس کی ہے؟ میں سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابی کا رتبہ کیوں زیادہ ہے کہ کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، جتنا بھی اللہ کا قریب ہونا چاہیے اللہ اسے قرب دیتا ہے، بڑا مقام ملتا ہے، لیکن صحابی کا مقام نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں انہوں نے صحبت بھی پائی، زیارت بھی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. اب قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ اشارۃ النص، نہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید کی کتنی جگہوں پر واضح طور پر صحابہ کبار کی عظمت کا اظہار فرمایا، شان بیان فرمائی. فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ایک بھی باقی نہیں. فرمایا سب سچے مومن ہیں، سب پکے مومن ہیں. آج کوئی ہر جماعت اپنے آپ کو مومن کہتی ہے، ان کا عالم اب جماعت کو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور کہنے والا پتہ نہیں مومن ہے یا نہیں، وہ جماعت مومن ہے یا نہیں. یہ کیسی خوبصورت جماعت ہے
جس جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے سارے ہی مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ یہاں پر میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، بطور تنقید نہیں، بطور اصلاح، کہ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، اللہ پاک خود بیان کر رہا ہے کہ یہ سارے مومن ہیں، اب مومن وہی ہوگا جو انہیں مومن مانے گا۔ بھئی آپ خود کہتے ہیں جی میں مومن ہوں، مومن ہیں، مومنین ہیں، ہاں جی، تو اب مومن تو وہی ہوگا نا جو انہیں مومن مانتا ہے۔ اگر انہیں مومن نہیں مانتا تو بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر۔ آگے غور کریں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں بیان کی ہیں مجموعی طور پر، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رضا والے ہیں، اللہ نے انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ صحابہ ہیں، ان کے چہرے ایسے ہیں، ان کو اللہ نے نور ایسا دیا ہے کہ چہروں کی چمک بتاتی ہے کہ یہ خاتم النبیین کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کبھی فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں، کبھی فرمایا یہ رضا والے ہیں، کبھی یہ فرمایا نور والے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہیں، یعنی رضا والی جماعت، نور والی جماعت، فضل والی جماعت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پکا مومن فرمایا ہے، وہ جماعت جو پکی مومنین کی جماعت ہے، نور والے ہیں، صدق والے ہیں، اخلاص والے ہیں، رضا والے ہیں، وہ جماعت، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور جس جماعت کو اللہ نے رضا والا کہا، جس جماعت کو اللہ نے نور والا کہا، جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے صدق والا کہا، اور جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے ایمان والا کہا، اس جماعت کے قائد اور امام کا نام ابو بکر صدیق، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کتنا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف وقد طاف العدو اذ صعد الجبل۔ یہ کس کے اشعار ہیں؟ یہ حضرت حسان بن ثابت کے۔ حضور نے فرمایا حسان تو نے میری نعت بھی لکھی ہے، کیا میرے ابو بکر کی منقبت بھی لکھی؟ ایک دن سرکار تشریف فرمائے تو پھر آپ نے یہ منقبت پڑھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف وقد طاف العدو اذ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ قد علموا۔ یہ آپ نے منقبت پڑھی، اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر، روایت میں آتا ہے کہ حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حسان تو نے سچ کہا ہے، حسان تو نے سچ کہا ہے، حسان تو نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی غار میں جو دوسرے تھے، جن کو رب نے دوسرا فرمایا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جب دشمن غار کے اوپر آیا، اللہ اکبر، تو جس کو سرکار نے مخاطب کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَقَانَ حُبَّ رسول اللہ قد علموا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، اور زمانہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہم پلہ کبھی کسی کو نہیں سمجھا۔ حضور مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہاں پر
بڑا لطف آتا ہے، اور بڑا، میں آج بھی پڑھ رہا تھا تو ایک میری کیفیت بھی ایسی بنی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار کہ پوری کائنات جتنی بھی ہے، ساری کائنات، سب کی زندگیاں اور حضور کی زندگی کا ایک لمحہ، وہ لمحہ پھر بھی اعلیٰ ہے۔ جناب صدیق اکبر پہ قربان جائے کہ حضور کے کچھ لمحات آپ کی تعریف سننے میں لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سننے میں سرکار کے کچھ لمحات صرف ہوئے، اور اس پر میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کروانا، تعریف سننا، یہ سنت مصطفیٰ۔ آج کی بزم حضور کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، آج اہل حق حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جو شان صدیق اکبر کے جلسے کروا رہے ہیں، شان صدیق اکبر کے درس کروا رہے ہیں، شان صدیق اکبر کی کانفرنسیں ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کے حوالہ سے آج لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور جو خطیب بیان کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، بیان کرنے والا حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہے، اور سننے والا سرکار دو عالم کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میر عبد الواحد بالگرامی، آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل کے نہاں خانے میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض نہ رکھنا، دیکھ وہ لیٹے کہاں، حضور تم سے خفا ہو جائیں گے۔ اور جو جس کے گھر میں رہتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے۔ میر عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں دیکھو صدیق پاک کس گھر میں رہتے، وہ اپنے گھر میں تو نہیں رہتے، تو حضور کے گھر میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اب ان پر جو تیر برسے گا وہ اصل میں حجرے رسول پر جائے گا، جو انگلی اٹھے گی وہ حضور کی جالیوں کی طرف جائے گی۔ فرمایا اس لیے کبھی کسی بھی ایک لمحے میں بھی ان کی شان میں ذرہ برابر بھی ہلکا لفظ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، حضور کا قرب نہیں ملے گا، حضور تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور میر عبد الواحد بالگرامی ایک جملہ ایسا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جسے حضور کے قرب کا خیال ہو، فرمایا اسے ہر وقت شان صدیق کا خیال رہتا ہے۔ اور اس پر ایک اور بات بھی، ایک بہت بڑے صوفی ہیں شاہ عبد العزیز دباغ، انہوں نے ایک بات ہجرت کے واقعے کو اس انداز میں آپ نے بیان بھی فرمایا اور پھر لکھا بھی، اور کچھ اس کے نکات بھی لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ جو چاہتا ہے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اختیار کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو، حضور کی مجھے شفقت ہو، تو فرمایا وہ پہلے حضور کو نہ بلائے، پہلے سرکار کو نہ بلائے۔ فرمایا اس گھر میں، یہ جو گھر ہے، فرمایا اس گھر میں پہلے صدیق پاک کو داخل کرے۔ فرمایا چونکہ غار ہے اور اس میں ایک سانپ ہے، وہ ہے نفس، اس میں کچھ جالے ہیں، غیبت، جھوٹ اور بہت ساری بیماریوں کے جالے ہیں۔ فرمایا صدیق پاک کی نظر عنایت شامل کر تاکہ وہ جالے صاف کریں، اور پھر تجھے بلانا نہیں پڑے گا، صدیق پاک خود ہی بلا لیں گے، حضور آ جائیں، غار صاف ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے شاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جالا سیدنا ابو بکر صدیق کی توجہ کے بغیر صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے دل کے اس غار کو صاف کرنا ہے تو اسے توجہ صدیق کی ضرورت ہے۔ جناب صدیق اکبر کی توجہ کے بغیر یہ غار نہیں صاف ہوگا، اور جب آپ نگاہ ڈالیں گے، جب آپ نگاہ ڈالیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر غار صاف ہو جائے گا اور پھر حضور تشریف لے آئیں گے، پھر سرکار کرم فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اور پھر اس پر صوفیاء نے بڑے بڑے خاص راز بھی یہاں پر لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار نصیب فرمائے۔